آج کے اس دن میں ہمارا پیارا ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے اور اس کے ظلم استبداد سے آزاد ہوا تھا، جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں چوک چوراہوں پر اسکول و مدرسہ میں اور کالجوں میں یہ جشن منایا جاتا ہے۔ اور آج کے اس سال میں بطور خاص چونکہ ہمارا یہ ملک 75 سال پورا کر رہا ہے آزادی کو، جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ہم باشندگان ہندوستان اپنے مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ملک ہندوستان، ہمارا ملک ہندوستان کتنا پیارا ہندوستان تھا، اور لیکن ایک وقت وہ آیا کہ یہاں پر اس ملک پر انگریزوں کی ناپاک نیت پڑی اور انہوں نے اس ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کر لینے کی وجہ سے یہاں کے لوگ غلام ہو گئے۔ اس غلامی سے آزادی کے لیے تمام کے تمام لوگوں نے، یہاں رہنے والے ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام کے تمام لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے قربانی دی اور اس لڑائی میں اور اس جنگ میں شرکت کی، جس کے نتیجے میں وہ وقت آیا 15 اگست 1947 کا وقت آیا کہ یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا اور انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان میں جن لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ان میں ہمارے مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد، ٹیپو سلطان شہید، مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، ان لوگوں کے نام اور ان لوگوں نے ایسی بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں کہ تاریخ کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان شہید کو 2-3 گولیاں مار دینے کے باوجود بھی ٹیپو سلطان کا آخری سانس چل رہا تھا، بدن پر گولیاں کھائی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہ آخری وقت ہے، اب آپ انگریزوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے سرنڈر کر دیں اور اس کے وائسرا سے جا کر کے کہہ دیں کہ اب ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت کا یہ جملہ جس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ٹیپو سلطان شہید کا وہ جملہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے۔ ٹیپو سلطان شہید نے یہ کہا تھا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، بدن 4 مئی کا دن تھا، بدن خون سے لہولہان تھا، لیکن ٹیپو سلطان نے اس آخری سانس چلتے ہوئے بھی یہ کہا تھا کہ لوگوں تم ابھی یہ چاہتے ہو کہ میں آخری وقت میں ان کے سامنے سرنڈر کر جاؤں، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے؟ یہ ٹیپو سلطان شہید نے آخری وقت میں یہ کہا تھا جب سانسیں چل رہی تھی۔ یہ کس جوانمردی اور ہمت و استقامت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن بالآخر 4 مئی کا وہ دن آیا تو انہیں بھی جان شہادت نوش کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی، سلک لیٹر موومنٹ جنہوں نے چلایا اور جو کہ ناکام ہوا، انہوں نے یہ سلک لیٹر اور تحریک ریشمی رومال کیا ہے، انہوں نے باہر کے دیش میں بطور خاص مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان بھیجا۔ وہاں جا کر کے انہوں نے جو دوسرے ممالک تھے، افغانستان، ترکی اور جو دوسرے ممالک تھے جہاں پر انگریزوں کا قبضہ نہیں تھا، وہاں کے لوگوں سے تعاون حاصل کر کے اور کیا ہے لڑائی کو منظم کیا جائے، اس کے لیے پلاننگ کی تھی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے اپنے کارندے افغانستان بھیجے، ترکی بھیجے، حجاز بھیجا۔ یہاں جا کر کے لوگوں نے کیا ہے وہاں کے حکومت سے تعاون حاصل کر کے اپنی فوج کو منظم کرنے لگے، اور یہ جو کام ہو رہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پلاننگ تیار کی تھی، وہ پلاننگ ایک ریشمی رومال پر لکھ کر کے، ایک ریشمی کپڑے پر لکھ کر کے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ اس وقت کیا ہے حجاز میں تھے، وہ خط بھیجا۔ خط بھیجنے کے بعد وہ خط پکڑا گیا، جس کی وجہ سے پورا راز فاش ہو گیا۔ اس ریشمی رومال میں پورا نقش تھا، اس ریشمی رومال میں پورا وہ
نقشہ اور خاکہ تیار کیا گیا تھا کہ فوج کو کدھر سے حملہ کرنا ہے، یہاں ہم نے اس ملک میں کتنے فوج تیار کر لیے ہیں، یہ پوری پلاننگ اس ریشمی رومال پر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر کے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا، جو کہ پکڑا گیا اور وہ ناکام ہوا۔ پھر اس کے بعد مولانا محمود حسن دیوبندی کو شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، جدہ گیا، جدہ سے قاہرہ گیا، قاہرہ سے پھر مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ وہ مالٹا کی جیل کی کوٹری میں مولانا کو مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا۔ میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کس طرح سے تکلیفیں دی گئی انگریزوں کے ذریعے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کے انتقال کے بعد سن 1920 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد جب اس جنازے کو کیا ہے نہلانے کے لیے تخت پر لٹایا گیا اور کپڑا اتارا گیا تو بدن میں اور بطور خاص کمر کے نیچے کے حصے میں گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں ہی ہڈی تھی۔ مولانا ان کے جو شاگرد ہیں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں موجود تھے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آج یہ وقت نہیں آتا تو یہ راز فاش نہیں کرتا، کیونکہ مالٹا کی جیل میں مولانا محمود حسن دیوبندی کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی بھی بطور خادم اور بطور شاگرد کے تھے۔ تو مولانا نے کہا کہ مالٹا کی جیل میں حضرت کے پر مارا جاتا تھا، داغا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کے گوشت بالکل ختم ہو گئے، اگر آج یہ نوبت نہیں آتی تو یہ راز فاش نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کیا ہے بہادر شاہ ظفر کی قربانی کہ جن کے سامنے جن کو رنگون کے جیل میں بھیجا گیا، اور ذرا یاد کیجئے کہ کسی کے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا سر اس کے تشت میں بطور ناشتہ کے پیش کیا جا رہا ہو تو کیسا لگے گا۔ یہ بہادر شاہ ظفر وہ شخص ہے کہ ان کے سامنے ان کے 4 بیٹوں کا سر قلم کیا گیا۔ 4 بیٹوں کا سر قلم کرنے کے بعد ان کا سر جو ہے جب بہادر شاہ ظفر نے ناشتہ مانگا تو ناشتہ مانگنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کے ناشتے میں کیا پیش کیا گیا تھا؟ وہ 4 بیٹوں کا سر پیش کیا گیا تھا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے کہ 2 گز زمین مل نہ سکی اس کوئی یار میں، کہ اس کو دفن بھی اس ملک ہندوستان میں حاصل نہیں ہوا، بالآخر جہاں انتقال ہوا رنگون میں وہاں اس کی خبر موجود ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہمارے اسلاف آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ اگر ہم نے یاد نہیں کیا ان کو جن حضرات نے اس طرح سے قربانیاں دی ہیں، ان قربانی دینے میں تمام لوگ شریک ہیں، ہندو مسلمان، جہاں ایک طرف شیخ الہند ہے، دوسری طرف گاندھی جی ہیں، ایک طرف مولانا حسین احمد مدنی ہے، پنڈت نہرو بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ اس میں شریک ہیں۔ یہ وقت نہیں کہ ہر ایک کے قربانیوں کو مثال کے طور پر اور تفصیل کے ساتھ یاد کیا جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ آج خوشی کا موقع ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان تمام اکابرین کو یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو ہندوستان آزادی کے طور پر ہمیں ملا ہے ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے ہم نے اس وقت ہندو مسلم دوستی کے اتحاد کے ساتھ ملک کو آزاد کرایا تھا، آج بھی ہم اسی امن و امان کے ساتھ، اسی محبت اور پیار کے ساتھ، اسی سکون و وقار کے ساتھ ہم باقی رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے آپس میں لڑنا اور گرنا شروع کر دیا تو یاد رکھیے ہمارا سکون و غارت ختم ہو جائے گا، ہم پھر اسی بے چینی کے عالم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، تمام مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اور تمام برادران وطن کو آپسی محبت و مودت کے ساتھ اس ملک ہندوستان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب پرچم کشائی ہوگی، اس کے بعد آپ حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں گے۔ پرچم کشائی کے بعد وہ جنا گنا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ سارے جہاں سے اچھا اور 1-2 نظم ہے، اس کے بعد پھر مٹھائی تقسیم ہوگی، آپ حضرات تشریف لے جائیں۔